16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جب اس کا ایک بازو بھارت اور عالمی طاقتوں کی سازشوں سے علیحدہ ہو گیا۔ اس بد نصیب دن ڈھاکہ کے میدان میں جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالے۔ پاکستان کے 90,000 فوجی بھارت کے قیدی بن گئے۔ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار کون ہے؟ کون بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بنا؟ کن لوگوں کی غلطیوں نے ان وجوہات کو جنم دیا اور کن لوگوں نے ان وجوہات کو آگ کی شکل دی اور کن لوگوں نے اس پر لسانی صوبائیت کا تیل چھڑکا اور پاکستان کو توڑ ڈالا؟ یہ بھی تاریخ کا مذاق ہے کہ جس شہر میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اسی شہر میں اس ملک کو دو لخت کر دیا گیا۔ 16 دسمبر ارباب اختیار کی نااہلی، عدم تدبیر اور غیر حقیقت پسندانہ خواہشات کی ایک تکلیف دہ کہانی ہے۔ اپنوں کی کوتاہیاں اور نااہلیاں اپنی جگہ، لیکن اس سانحے میں بھارت کے کردار سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور لسانی اور صوبائی عصبیت کے الزامات سامنے آنے لگے تھے۔ بھارت کے حمایت یافتہ میڈیا نے بنگالی بھائیوں کے احساسات کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1948 میں اردو کو قومی زبان قرار دیے جانے کے بعد ہونے والے ہنگاموں میں لسانی تقسیم کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ تاہم گولی اور ڈنڈے کے زور پر جمہوری روایات کو کچلا جا رہا تھا۔ عوامی مینڈیٹ کو پاؤں کی جوتی قرار دیا گیا اور اس احساس کو مزید تقویت دی گئی کہ بنگالی دوسرے درجے کی مخلوق ہیں۔ بنگالیوں میں یہ احساس پیدا کیا جاتا رہا کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسی طرح جمہوری نظام میں بھی ان کا احساس محرومی بڑھایا جاتا رہا۔ پاکستان کی علیحدگی کی سیاسی معاشی وجوہات کے ساتھ اس میں ایک کردار مشرقی پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کا بھی ہے۔ ان ہندوؤں کا شمار مشرقی پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ یہ تاجر تجارت تو پاکستان کی سرزمین پر کرتے، لیکن اس سے حاصل ہونے والی آمدن مشرقی پاکستان میں خرچ کرنے کی بجائے بھارت لے جاتے۔ یہ ہندو بھارتی ایجنسیوں کی مدد سے وہاں کے غریب بنگالیوں میں احساس محرومی جگاتے، انہیں مغربی پاکستان کے غاصب ہونے کا یقین دلاتے۔ نوجوان بنگالیوں میں مغربی پاکستان کے خلاف تعصب نفرت بنتا جا رہا تھا۔ بنگالیوں کے دل میں موجود احساس محرومی کو اس وقت اور تقویت ملی جب 1959 میں اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے اقتدار بنگالی اسپیکر عبدالجبار خان کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے ایک اور پیش رو جنرل یحییٰ کے سپرد کر دیا۔ دوسری جانب بھارت مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسندوں کی خفیہ سپورٹ کرتا رہا۔ اس نے اپنی ایجنسیوں کی مدد سے نہ صرف چھوٹی چھوٹی تنظیموں پر جال بچھایا بلکہ مختی باہنی جیسی تنظیمیں بنا کر انہیں خانہ جنگی کی تربیت فراہم کرتا رہا۔ اس تنظیم کو بے تحاشا اسلحہ اور رقم فراہم کی گئی۔ بھارت نے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں دوری کو مزید بڑھاتے ہوئے دھرتی کے غداروں کی مدد سے نفرت اور علیحدگی پسندی کو ہوا دینا شروع کر دی۔ 1970 کے انتخابات سے قبل ہی آزاد بنگلہ اور شادھن بنگلہ کا نعرہ عام ہو چکا تھا۔ بنگالی نوجوانوں میں نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ پاکستان سے علیحدگی کے علاوہ کچھ سننے پر تیار نظر نہیں آتے تھے۔ عدم اعتماد اور نفرت کی آگ اس وقت اور بڑھ گئی جب 1969 میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے 4 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ یہ ایجنڈا دراصل علیحدگی کا دبا دبا اعلان تھا۔ This is my point that I have raised long before when I start the movement, that we cannot sit in the National Assembly until and unless they accept our demands. سیاسی مبصرین کے مطابق شیخ مجیب الرحمان اس بات سے آگاہ تھے کہ لوہا گرم ہے اور اب انہیں کوئی قوت ملک توڑنے سے نہیں روک سکتی۔ روکتا بھی تو کون؟ بھارت، روس، امریکہ سمیت دیگر عالمی قوتیں انہیں پہلے ہی گرین سگنل دے چکی تھیں۔ مشرقی پاکستان کی خلفشار بڑھتی گئی۔ بھارت مقامی غداروں سے مل کر حالات کو خانہ جنگی تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔
इस नफरत में 1970 के इंतखाबात ने भी अहम किरदार अदा किया, जिसमें मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब की अवामी लीग ने अपने 4 निकात के सर पर मुकम्मल अक्सरियत हासिल की। उसकी पजीराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसे 171 में से 169 नशिस्तें हासिल हुई। दूसरी जानिब मगरबी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने 140 में से 80 नशिस्तें हासिल कर ली। यहाँ से बदनसीबी का एक और दौर शुरू हुआ, जिसने उस पाकिस्तान की बुनियाद को ही टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। उस वक्त के डिक्टेटर जनरल याह्या खान ने इंतकाल इख्तदार के वादे के बावजूद न सिर्फ दस्तूर साज असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया, बल्कि मशरकी पाकिस्तान के अंदर फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूं वो हकीकतें जिन पर मसलहतों के पर्दे पड़े थे बेनकाब हो गई और पाकिस्तान तोड़ने की साजिश मुकम्मल होती नजर आने लगी। ऐसे मौके पर भी कौमी क़यादत को होश न आया और इक़्तिदार की खींचातानी अपने उरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो ने लाहौर में एक जलसे से खिताब करते हुए उधर तुम इधर हम का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कौमी असेंबली के इजलास में ढाका जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। दूसरी जानिब शेख मुजीब ने भारत की मदद से मशरकी पाकिस्तान में हुकूमत की अमलदारी खत्म करके रख दी और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी। अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी। एक सियासी तहरीक खूनी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। भारत की तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी ने पाक फौज पर बराह रास्त हमले शुरू कर दिए। उन हमलों में मुक्ति बाहिनी के रूप में भारतीय फौजी हिस्सा लेते। यूं मशरकी पाकिस्तान में कत्लो गारत का एक ऐसा तूफान बपा हुआ जिसने लाखों इंसानों की जिंदगियों को अपनी लपेट में ले लिया। भारत जिसने रोज़े अव्वल से पाकिस्तान की जोग्राफियाई वहदत को टुकड़े करने की कसम खा रखी थी, आलमी कुव्वतों के साथ मिलकर ढाका को खून में नहला दिया। उस मौके पर पाकिस्तान की क़यादत ने सूरत हाल का सही इदराक करने की बजाय अपनी ताकत के जरिए बंगालियों को कुचलने का रवैया अपनाए रखा।